بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز ایم بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، محمد علی درانی کی صدر عارف الوی کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں نے بالآخر رنگ دکھا ہی دیا، اور نہ صرف ان ملاقاتوں نے رنگ دکھایا بلکہ عارف الوی نے بھی عمران خان کو بتا دیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، جس پر ڈاکٹر عارف الوی کے لیے پی ٹی آئی کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور عارف الوی کے ساتھ بائیکاٹ کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ عارف الوی نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ جو خط چیف الیکشن کمشنر کو لکھا، یعنی اس خط میں اپنے آپ میں کئی تضادات ہیں، میں اس کے مندرجات میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کے راز کیا ہیں اور نواز شریف کو واپسی پر کون سا بڑا تحفہ دیا جانے والا ہے۔ ان امور پر آج کے ولاگ میں ہم تفصیل سے بات چیت کریں گے، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند ہے تو مہربانی کر کے اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک بر وقت یا میرے ولاگز پہنچتے رہیں۔ بات کرتے ہیں کہ عارف الوی نے گزشتہ شب جو خط لکھا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ اس نے جو لچ فرائی کیا صدر عارف الوی نے، اس لچ فرائی کے پیچھے بشرا بی بی کا پریشر کتنا تھا، عمران خان کا پریشر کتنا تھا کہ خط لکھو اور فوراً الیکشن کی تاریخ دو۔ لیکن ظاہر ہے کہ عارف الوی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ زبانی طور پر کر چکے ہیں، اس معاہدے سے ہٹنا عارف الوی کے لیے بہت مشکل ہی نہیں بلکہ بہت ناممکن تھا۔ ایک طرف چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات کے بعد محمد علی درانی کی پے در پہ ملاقاتوں اور پھر کسی اور سطح پر ہونے والے رابطوں کے بعد عارف الوی نو ڈاؤٹ انڈر پریشر تھے، اور اس میں بھی اس پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے عارف الوی صاحب نے وکٹ کی دونوں طرف کھیلنا شروع کر دیا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میرے لیے دونوں دروازے کھلے رہیں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی محبت بھی مجھے میسر رہے گی اور عمران خان کا پیار بھی مجھے حاصل ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ عارف الوی کی بھول تھی۔ عارف الوی نے نہ صرف صدر کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اس منصب کی توہین کی، اس منصب کے وقار کی توہین کی، اس منصب کے شان کی توہین کی، اس منصب کی جو آئینی جو تقاضے ہیں ان کی توہین کی، بلکہ اس نے اپنے محسنوں یعنی پی ٹی آئی، عمران خان، ان کے پیٹھ میں باقاعدہ چھرے گونپے، یعنی اتنا نقصان میرے خیال میں عمران خان کو جنرل باجوہ یا جنرل فیض نے بھی نہیں دیا ہوگا جتنا صدر عارف الوی نے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنے مفادات کو ضرور مد نظر رکھتا ہے۔ عارف الوی نے بھی اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھا۔ وہ دو کشتیوں پر سوار ہونا چاہ رہے تھے، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یا الیکشن کمیشن کی طرف سے پی ٹی آئی کو بینڈ نہیں کیا جاتا، یا پی ٹی آئی کا جو الیکشن کا سمبل ہے وہ ان سے واپس لے لیا جاتا ہے، یا پھر پی ٹی آئی کو ہی کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اس کو اسٹیبلشمنٹ کا پیار میسر رہے۔ اور اگر پی ٹی آئی الیکشن میں معاف کیجیے گا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، اور اگر پی ٹی آئی کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ملتی ہے تو پھر وہ اپنے بیٹے یعنی ظاہر ہے کہ صدارت سے ریٹائرمنٹ کے بعد عارف الوی خود تو الیکشن میں حصہ لے نہیں سکتے، تو اس لیے وہ اپنی نشست اپنے بیٹے کو دلوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے خیال میں ایک ہاتھ میں دو خربوزے نہیں آتے، بالکل اس طرح جس طرح ایک ہی دل میں دو عشق نہیں سمائے جاتے۔ تو بہرحال عارف الوی نے جو کچھ کیا سو کیا۔ اس خط میں ایک بہت بڑا تضاد ہے، جہاں ایک طرف عارف الوی 48 کے جو سب سیکشن 5 ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ تو اگر پوری جو آرٹیکل آئین کا آرٹیکل 45 ہے اس کو پڑھیں اور پھر بالخصوص اس آرٹیکل سب سیکشن 5 کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اپنے خط میں عارف الوی نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے جو سیکشن 51 اور ان کا حوالہ دیا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔
یعنی ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو الیکشن ایکٹ کی جو سیکشن 51 ہے وہ آئین سے براہ راست متصادم ہے. الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار آئین صدر کو دیتا ہے اور صدر سے یہ اختیار کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ میں بار بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آئین کی کوکھ سے جو ہے وہ قوانین تو جنم لے سکتے ہیں، ایکٹ تو جنم لے سکتے ہیں، لیکن وہ ایکٹ اس آئین سے متصادم نہیں ہو سکتے. اور جہاں یہ تصادم پیدا ہوا وہاں سمجھ لیں کہ وہ جو ترمیم کی جاتی ہے وہ ترمیم بے وقت ہو جاتی ہے. تو بہرحال میری نظر میں اگر میں نے جس حد تک میں آئین کو سمجھتا ہوں اس حد تک اگر میں دیکھوں تو یہ جو الیکشن ایکٹ کی جو ترمیم کر کے 51 اس میں ڈالی گئی ہے یہ آئین کے آرٹیکل 48 کی سب سیکشن 5 سے متصادم ہے اور صدر عارف علوی کو اس کا ادراک ہونا چاہیے. بہرحال ناظرین، اگر ہم اس سے ہٹ کر بات کریں، میں نے کہا نا کہ محمد علی درانی کی ملاقاتوں نے بہت رنگ دکھایا ہے. اس سے ہٹ کر ناظرین میں دو مختلف چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر عمران خان اور صدر علوی کے درمیان فاصلے کیوں پیدا ہوئے. عارف علوی صاحب نے جب عمران خان کی جنرل باجوہ سے ملاقات کروائی تھی تو اس سے پہلے عمران خان کو ایک بریفنگ دی تھی. اس بریفنگ میں عارف علوی نے کہا تھا کہ بس جنرل باجوہ ریڈی ہے، ذہنی طور پر بھی ریڈی ہے اور جنرل فیض بھی ریڈی ہے، آپ صرف ان سے ملاقات کر لیں اور اس کے بعد جو اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جو حکومت وجود میں آئی تھی اس کو ہٹا دیں گے اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے. بات ہی ختم ہے. ایک تو یہ مسئلہ تھا، لیکن جب جنرل باجوہ سے عمران خان کی ملاقات ہوئی اور پھر جنرل باجوہ نے جو باتیں کی تو اس کے بعد عمران خان کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے تو الیکشن کی تاریخ ملنے جا رہی تھی لیکن یہاں پہ تو میری بےزتی ہو گئی. تھوڑی سی بےزتی ہو گئی جی، غلطی سے مسٹیک ہو گئی تھی. تو عمران خان بھی مطلب بات کرتا ہے عزت کی، حیرت کی بات ہے یار، ایسے لوگوں کی بھی عزت ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس میں جو صدر کا کردار تھا اور اس کے بعد عمران خان کو پریشرائز کرنا، یعنی اپنا ڈاکٹر کیا نام ہے اس کا، اپنا وہ جو ہے اپنا پرویز خٹک صاحب کی طرف سے اور عارف علوی کی طرف سے عمران خان پر دباؤ ڈالنا کہ تم عدالتوں میں جاؤ. تو عدالتوں میں جانے کے بعد جو عمران خان کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں، نہ جاتے تو بھی ہوتی. قانون ہے، قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے، لیکن عدالتوں میں گھسیٹ کر جو لے کر گئے وہ عارف علوی اور پرویز خٹک لے کر گئے، جس کے بعد پرویز خٹک پر پی ٹی آئی کے دروازے بند ہوئے اور اب عارف علوی پر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف کو واپسی پر کون سا بڑا تحفہ ملنے والا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا کلپ دکھا رہا ہوں، ایک 4-5 سیکنڈ کا ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل اس میں مسئلہ کیا ہے. کیا کوئی قانون ابھی قانون کی شکل اختیار نہ کرے؟ کیا کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو ختم کر دے، کوئی عدم قرار دے دے، اسٹے آرڈر دے دے اس پہ؟ افسوسناک ہے. یعنی آپ نے ایگزیکٹو کا کام بھی خود کرنا ہے، لیجسلیچر کا کام بھی خود کرنا ہے، تو پھر سیپریشن آف پاور. ناظرین، اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا مرکزی چیئرمین پریس بریفنگ دے رہا ہے یا پریس کانفرنس کر رہا ہے اور دوسری طرف نون لیگ کا ایک کارکن یا ایک معمولی عہدیدار عطا اللہ تارڑ پریس کانفرنس کر رہا ہے. تو بلاول بھٹو میوٹ ہے اور عطا اللہ تارڑ کو یعنی چلایا جا رہا ہے، اس کی آواز کو کھولا گیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آئندہ عام انتخابات کتنے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. اور بلاول کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ہمیں الیکشن کے اول تو کوئی تاریخ تو دو، تاریخ نہیں دے سکتے ہو تو بتا تو دو. اور مطلب لیول پلینگ فیلڈ کا جو رونا ہے بلاول کا، وہ کہاں تک غلط ہے؟ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے تو جو امریکی اپنا سفیر ہے ڈونلڈ بلوم، وہ بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملے. گزشتہ روز برطانوی ہائی کمشنر اپنا بھی جو ہے وہ جا کر کے ملے چیف الیکشن کمشنر سے. اب اس پہ تضادات پیدا ہو گئے ہیں کہ جی امریکہ کے بعد برطانوی جو ہائی کمشنر ہے وہ کیوں ملے. اور بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں
تو الیکشن سے پہلے یہ الیکشن کی تاریخ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے مندوب جو ان کے ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ کیا جائے اور انتخابات کے دن وہ اپنے آبزرورز کو وہاں سے بھیج سکیں، اور اس کے لیے پہلے تاریخ جاتی ہے تاکہ آبزرورز کے نام فائنل کیے جائیں اور پھر ان کے انتظامات کیے جائیں۔ یہ بات ہوتی ہے، اس میں بڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آتے ہیں ناظرین دوسری طرف کہ نواز شریف کو سب سے بڑا تحفہ واپسی پر کیا ملنے والا ہے۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت عمران خان بری طرح سے پھنس چکے ہیں اور 9 مئی کے معاملے پر اس کے خلاف جو جے آئی ٹی نے 10 مقدمات بھیجے ہیں اپنا عدالتوں میں، اور اس حوالے سے پنجاب حکومت نے بھی جو ہے وہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے تمام کیسز کا چالان 3 روز کے اندر عدالت میں پیش کیا جائے اور جیل میں یومیہ کی بنیاد پر اس کے ٹرائل کے عمل کو یقینی بنایا جائے۔ یہ پنجاب کی جو صوبائی کابینہ ہے جس کا اجلاس گزشتہ روز نگران وزیر اعلیٰ کے محسن نقوی کی صدارت میں ہوا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، اور اگر یومیہ کی بنیاد پر ٹرائل ہوتے ہیں تو میرے خیال میں 21 اکتوبر تک عمران خان کو کم سے کم جو ایک بڑی ایف آئی آر ہے 96/23 جس میں جو سیکشن ہے اپنا 121 اور 121A PPC لگا ہوا ہے، تو یہ وہ قلم ہے، وہ دفعات، یہ دونوں دفعات وہ ہیں جس میں عمران خان کو عمر قید کی سزا یقیناً سنائی جائے گی۔ تو یہ جو عمر قید کی سزا کا تحفہ ہوگا عمران خان کو کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے، پی ٹی آئی کو راستے سے ہٹانا ہے، پھر الیکشن ہوں گے۔ پہلے مریم نواز کا مطالبہ تھا کہ پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو، پھر ہم آپ کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات دیں گے۔ پلڑے جب تک برابر نہیں ہوئے، آپ کے سامنے ہے کہ انتخابات نہیں ہوئے، یعنی مریم نواز اتنی انفلوئنس تھی کہ اس نے جو کہا وہ ہوا، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ جی پہلے یہ آپ ختم کریں۔ عمران خان کو جو ہے وہ نواز شریف کی واپسی سے 1 دن یا 2 دن پہلے یہ سزا سنائی جائے گی، یا پھر نواز شریف کی واپسی سے پہلے عمران خان کو 1 یا 2 دن پہلے سزا سنائی جا سکتی ہے ممکنہ طور پر، یا پھر ان کے آنے کے 1 یا 2 دن کے بعد یہ معاملہ سامنے آئے گا اور عمران خان کو باقاعدہ اس میں سزا سنائی جائے گی۔ پھر اپیلیں ہیں، معاملات ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ 17 کو نئے چیف جسٹس اپنا کیا نام ہے اس کا، یار حالت دیکھیں میری بیماری کی وجہ سے، عیسیٰ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو 17 کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، اور اس کے بعد عدالتیں آئین کے مطابق چلیں گی، بائی دا بک چلیں گی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، الیکشن کی تاریخ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، الیکشن کے امور کو کس طرح دیکھا جائے گا، الیکشن کے حوالے سے پٹیشنز کو کیسے دیکھا جائے گا، باقی کیسز کو کیسے دیکھا جائے گا، کیا آڈیو لیکس کمیشن ایک بار پھر ایکٹیو ہو جائے گا، کیا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نافذ ہو جائے گا، کیا اپنا سپریم کورٹ ججمنٹ اینڈ ریویو آرڈر وہ ایکٹ جو ہے کیا وہ مطلب نظر ثانی کی درخواست میں ان کو قلعدم قرار دیا گیا وہ ختم کر کے اس کو بحال کیا جائے گا۔ بہرحال بہت بڑے چیلنجز ہیں، آنے والا وقت بہت مشکل ہے عدلیہ کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی، ملک کی معیشت کے لیے بھی۔ بس دعا کریں کہ پاکستان ایک بار اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔